رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کیونکہ پچھلے سال کتنے لوگوں کے رشتہ دار ان کے ساتھ تھے، کسی کی بیٹی، کسی کے بیٹے، کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن پچھلے سال تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہم لوگ دیکھیں گے تو ہر ایک کہیں نہ کہیں ایسے رشتہ داروں میں یا ایسے پڑوسیوں میں کچھ لوگ مل جائیں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، یا رمضان میں ہم سے بات چیت ہوتی تھی، ہمارے ساتھ سحری یا افطاری کرتے تھے، یا عید میں ملے تھے، لیکن اس سال ابھی وہ موجود نہیں ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کا موقع دیا ہے۔ ابھی تو رمضان آنے میں 10-15 دن باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود تب تک بھی کون زندہ رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو بھی زندہ ہے، جو بھی رمضان کے قریب ہے، رمضان کو پاتا ہے، اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایک اور رمضان دیا جو کہ اس کے گناہوں کی معافی کرا لینے کا اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا، جہنم سے آزادی کا، جنت میں داخل ہونے کا، برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اگر اسے نصیب کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، ایک بہت بڑی نعمت ہمارا زندہ رہنا بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر صحت بھی دیا، اس رمضان کے مہینے میں اچھی صحت بھی دیا جس کے ذریعے سے ہم رمضان کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ زندہ تو رہتے ہیں لیکن صحت نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ جو صحت مند ہے جیسی نیکیاں کر سکتا ہے ویسا بیمار آدمی نیکیاں نہیں کما سکتا، اس لیے اس پر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اچھی صحت دیا، روزہ رکھنے کی توفیق دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ دیکھیے، اگر کسی کو دیکھیے کہ رمضان تو پورا مہینہ ہی عبادتوں کا ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا ہے، اور ذکر کرنے، توبہ کرنے، دعائیں کرنے، قرآن پڑھنے، تہجد پڑھنے، تراویح پڑھنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں، لیکن جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ لوگ ہمارے جیسے نیکیاں تو نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایک الحمدللہ بولنے کا موقع بھی مل گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، صرف الحمدللہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے کو بھر دیتا صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا۔ تو اب ہم زندہ ہیں، ہم اگر اب الحمدللہ کہیں گے تو ہمارے ترازو کا پلڑا بھر سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں اب ان کو وہ الحمدللہ بولنے کا بھی موقع نہیں ہے، الحمدللہ بھی وہ لوگ نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور بعض سلف یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مقام باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی 11 بھائی، یوسف علیہ السلام کا مقام ان کے دوسرے 11 بھائیوں پر جیسا ہے، ویسا ہی مقام باقی 11 مہینوں پر رمضان کا مقام ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، یوسف علیہ السلام بھی 12 بھائیوں میں ایک اکیلے بھائی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ایک مقام دیا، ایک اونچا مرتبہ دیا۔ اسی طرح 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ رمضان کو ہی وہ مقام دیا، وہ عظمت دیا جو تمام 11 مہینوں میں وہ مقام نہیں ہے دوسرے مہینوں کو، جو صرف اور صرف رمضان کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح باقی یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی تھے وہ ظلم کرے اور بچپن میں ہی حسد کی وجہ سے ان کو کنویں میں پھینک دیے۔ اس کے باوجود بھی جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو اپنے باقی 11 بھائیوں کو معاف کر دیے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی وہ مہینہ ہے جو باقی 11 مہینوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ 11 مہینوں میں جو بھی غلطیاں ہوئی، یہ رمضان کا مہینہ ان تمام غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت جیسے ان کے بھائیوں پر ہے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کی بھی وہی عظمت ہے، وہی مقام، وہی مرتبہ ہے۔